الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، اس آیت دو آیتیں ہیں آج یہ، کیونکہ اس دونوں آیتوں میں جو ہے مضمون جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ ان آیتوں کو سن کر آپ کو سمجھ تو آیا ہوگا کہ آج کس عنوان پہ بات ہوگی۔ یہ آیت 23 اور 24 نمبر بنی اسرائیل کی ہے، اور اس میں بڑی اہم نصیحتیں کی گئیں، اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ایسی نصیحتیں جو ہے اکثر آپ نے علماء سے سنی ہوں گی، کتابوں میں پڑھی ہوں گی، قرآن کو بھی آپ نے تلاوت کیا ہوگا، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھی ہوگی۔ یہ تو آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ ان تمام نصیحتوں پر جو ہے عمل پیرا بھی ہوں گے۔ پھر بھی جو ہے تذکیر کے طور پر میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارا الہ جو ہے صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ الہ بھی ہے اور پھر وہ خالق بھی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف حق صرف اللہ کا ہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی جو ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے سامنے جھکا جائے، کسی کی اور کی عبادت کی جائے۔ وہ بہت بڑا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ لیکن بات آج ہمیں یہاں پہ جو کرنی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں پہلے وہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کرو۔ احسانہ اگر آپ سمجھیں تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تاکید کا صیغہ ہے یہاں پر، کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ آپ کو نہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے یہ پہلے اس لیے اللہ کی عبادت کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پر نوجوان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو کہا جا رہا تھا کہ والدین کا بہت بڑا جو ہے وہ رتبہ ہے، تو تم ہماری بات مانو اور اسلام سے تم پھر جاؤ۔ تو اس لیے جو ہے پہلے جگہ اس چیز کو دی گئی کہ پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد جو والدین کا حق آتا ہے۔ تو یہ ایک چیز سمجھیں۔ دوسری پھر جو ہے احسان کا ذکر جب کیا گیا ہے تو بس اس کے آگے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات کی تو وہ ہمیں سمجھنی ہے کہ والدین کا جو ہے وہ پھر کتنا بڑا جو ہے وہ رتبہ اور درجہ اسلام میں ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ یہ پورا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے کھول کر یہ بات کی ہے۔ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی شخص کو اگر بڑھاپے میں دونوں ماں باپ ملے یا دونوں میں سے ایک اور اس نے خدمت کر کے راضی نہ کیا تو وہ ہلاک ہو۔ وہ شخص ہلاکت کا مطلب سیدھے ہی جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے۔
ایک تو یہ یہاں پر ہم نے سمجھنا ہے کہ والدین کا اتنا بڑا جو ہے وہ حق ہے کہ ہمیں جو ہے جو بھی ملیں تو دونوں ملیں تو نور اللہ نور ہے، اور دونوں میں سے ایک ہمارے پاس ہو تو پھر ہم نے جو ہے ان دونوں کی خدمت کرنی ہے، ان کا ہر طرح کا خیال رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ماں باپ کس طرح سے جو ہمیں پالتے ہیں، یا آپ معاشرے پہ جب دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے جو ہے ماں باپ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی خوراک کا، ان کے کپڑوں کا، ان کا رہن سہن کا، ان کی پڑھائی کا، ان کی باقی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز اس میں ہے کہ ہم نے جو ہے ان کا بڑھاپے میں خوب خیال رکھنا، ان کی خوب خدمت کرنی ہے۔ تو اور والا فلا تقل لہما اف، جیسے ہم نے کبھی ماں باپ نے ہمیں کچھ کہا نا تو ہمیں ہاں ایسے بھی نہیں کرنا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہ ان کی جو ہے ریسپیکٹ میں، ان کے احترام میں جو ہے یہ چیز جو ہے ناپسندیدگی سے دیکھی گئی ہے۔ تو ایک تو ہمارا جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور کبھی بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے کہ وہ کچھ بات کہہ رہے ہیں آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی کام کہہ رہے ہیں، تو آپ یہاں سے ان کو جو ہے بد اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کو جو ہے جواب دیں اور ان کو جھڑک دیں اور ان کو کہ جاؤ میں نہیں مانتا آپ کی بات، نہیں میں کرتا ہوں یہ سب کچھ، تو اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس جب ماں باپ کچھ کہہ رہا ہے آپ کو کچھ نصیحت کر رہا ہے، کچھ کام دے رہا ہے، کسی قسم کی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی بات آپ کو سمجھا رہا ہے، تو آپ نے پوری ڈیو ریسپیکٹ ان کو دینی، پورے احترام کے ساتھ جو ہے آپ نے ان کے سامنے کھڑے رہنا، ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے احترام اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، ایسے اکڑ کے مت رہو، والدین کے سامنے جھک کر رہو آپ، اور پھر دعا بھی کرو ان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حق رکھا ہوا ہے کہ پھر دعا بھی تم ان کے لیے کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ تو میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، جب میں بول بھی نہیں سکتا تھا، جب میں جو ہے پلٹ بھی نہیں سکتا تھا، میرا پیشاب پاخانہ خود ہی نکل جاتا تھا، مجھے کسی چیز پہ کنٹرول بھی نہیں تھا، میں کھا بھی نہیں خود پاتا تھا، میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا پاتا تھا، تو انہوں نے مجھے کھلایا بھی، پلایا بھی، میرا خیال بھی رکھا، میرا پیشاب پاخانہ بھی صاف کیا، مجھے اچھے کپڑے بھی جو ہے دیے، خود جو ہے ماں گیلے بستر پہ سوتی اور مجھے جو ہے گرم بستر دیتی، اور پھر کیا کچھ نہیں والدین کرتے ہیں۔ تو یہ ایک باتیں ہیں کہ جن کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ہے وہ یہاں پر جو ہم نے سمجھنی ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا، جتنے بھی اچھے بڑے اصول آج کل جو دنیا میں آپ کو ملتے ہیں، اس کے پیچھے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور یہاں پر جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت دنیا جو تھی وہ جہلیت میں تھی، ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں تھا، ظلم کا دور تھا، بد اخلاقی تھی، قتل و غارت گری تھی۔ تو اس کے بیچ میں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ جو اسلام کی عمارت جو ہے کھڑی کرنی تھی، تو یہ، اور اس میں یہ بھی بتاؤں میں کہ آگے اس میں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو پورا رکوع ہے بنی اسرائیل سورت کا تیسرا رکوع جو ہے، اس میں آپ کو جو ہے آگے چل کے رشتہ داروں کے حقوق، مسکین اور مسافر، اور ان کا بھی کہا گیا، ان کے حقوق بارے میں، پھر فضول خرچی وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے جو ہے روکا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ لیکن یہ اس لیے ہمیں یہ تعلیمات ساری کی ساری دی جا رہی ہیں کہ آگے اس کے بعد جو ہے مدنی دور کا آغاز ہونے والا تھا، اور ایک صحت مند اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے جو ہے یہ نصیحت کی جا رہی تھی کہ اس ریاست کی بنیاد جو ہے جس فکر پہ ہونی چاہیے وہ اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جانی چاہیے تھی۔
تو یہ جو ہے اس لیے کہا جا رہا تھا۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں اب دنیا میں، اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، خاص کر مغرب کی طرف آپ جائیں تو وہاں ان کا معاشرہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سوسائٹیاں جو ہیں ختم ہو گئی ہے، بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اب ہم آپ کو پال نہیں سکتے ہیں، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جو ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور اولڈ ایج ہومز وغیرہ ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر کفالت کی جا رہی، اور ان کو کوئی ہمدردی کے ساتھ بات کرنا، وہ جو جذباتی آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ان کی سوسائٹی ٹوٹل بینکرپٹ ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ہمدردی، وہاں پر وہ رحم، وہاں پر وہ جو نرمی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے پہ پڑا ہے، اور وہاں خود غرضی اور لالچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں ایشیا کے بھی کچھ کنٹریوں میں یہ چیز، یہ رجحان بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہاں پر بھی اولڈ ایج ہومز، اور پھر ماں باپ بھی کئی جگہوں پہ جو ہے بچوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کیا کہتے ہیں چیزوں کی کفالت کے لیے جو ہے وہ لوگ کچھ آرگنائزیشن، این جی او جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سامنے آ کے جو ہے ان کو سہارا دیتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام ایک خاندان کو جو ہے پیش کرتا ہے، اور پھر خاندان کے اصول ہیں، پھر ماں باپ اور والدین کے درمیان میں کیا رشتہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ان کو زندگی گزارنی ہے، اور پھر دوسرے رشتہ دار جو ہے بہن بھائی ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے پچھلی آیت میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اسلام کتنا بڑا جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، تاکہ جو ہے وہاں سچائی ہو، وہاں پہ عدل ہو، وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے کردار ہوں، اور اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جرائم پیشہ لوگ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پنپنے نہ پائیں، اور ظلم اور زیادتی جو ہے اس معاشرے میں نہ ہو، کیونکہ جو بیمار معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر ہمیشہ ناانصافی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اللہ نے یہاں پہ نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں پہ جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صحت مند اور اسلامی اصولوں پر جو ہے چلنے والا معاشرہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔